نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ التوبہ آیت نمبر 3. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی عریاں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. ہم نے بات کی تھی کہ 9 ہجری کا حج وہ حج تھا جس میں کہ مسلمانوں نے اور مشرکوں نے اکٹھے حج کیا تھا. تاریخ میں ایک ہی دفعہ ایسا ہوا، وہ 9 ہجری کا حج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف نہیں لائے تھے. آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا تھا، اور اس میں پھر آپ نے کہتے ہیں نا کہ ویل بیفور ٹائم آپ نے سارے اعلانات کروا دیے تھے کہ بھئی یہ لاسٹ ٹائم ہے کہ اس میں اس طرح سے مشرک حج کر رہے ہیں. اگلی دفعہ سے صرف مسلمان حج کریں گے، مشرکوں کو حج نہیں کرنے دیا جائے گا، اور کوئی بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. وہ کون کرتا تھا؟ obviously مشرک ہی کیا کرتے تھے، کوئی اور تو نہیں کرتا تھا. تو یہ اعلان کرنے، یہ جگہ جگہ یہ اعلان جو ہے وہ کروا دیا گیا تھا. عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے عمرہ، اور حج حج اکبر کہلاتا ہے. ہم حج اکبر بعض دفعہ کہتے ہیں وہ حج جو جمعے کے دن پڑے، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو حج ہے وہ حج اکبر ہے، اور پھر کیا کہنا شروع کر دیا خود ہی اپنی مرضی سے کہ اس کا ثواب 7 حجوں کے برابر ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج، اور حج اکبر تو اس کو ہم حج کہتے ہیں، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. مسند احمد میں ہمیں مزید اضافہ یہ ملتا ہے کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینے سے روانہ کیا، اور انہوں نے منا میں یہ اعلان کیا، اور مختلف جگہوں پر یہ آیات بار بار تلاوت ہوئیں، احکامات بیان کیے گئے تاکہ سب لوگ اچھی طرح سے سن لیں. یعنی ایک دفعہ نہیں، ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ ہر جگہ جا کے الگ الگ جگہ مختلف جگہوں پہ یہ اعلان ہوتا رہا تاکہ سب لوگ اچھی طرح سے سن لیں کہ اس سال کے بعد مشرکین حج نہیں کریں گے. اور بتا دیا کہ سب سن لیں اچھی طرح سے. دیکھیں جو قافلہ آیا تھا مسلمانوں کا حج کرنے، اس کے امیر کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب یہ جو آیات نازل ہوئیں کہ اب مشرکین حج نہیں کر سکیں گے اس کے بعد، دیکھیں دو اعلانات تھے نا. ایک تو معاہدے توڑنے کا، رائٹ، وہ اعلان کس نے کر دیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. اب یہ ایک اور اعلان ہے کہ معاہدوں کے علاوہ ایک اور اعلان کیا تھا کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا یہاں پر. یہ اعلان، یہ احکامات، یہ ہدایات آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیں، اور ان کو پھر آپ نے مکے روانہ کیا مدینے سے کہ اب تم یہ جا کے بتا دو. تو جب علی رضی اللہ عنہ یہ پیغام لے کر آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم امیر بن کر آئے ہو کہ مامور بن کر آئے ہو؟ کیا مطلب کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تم سے؟ کیا تم امیر حج ہو اب، یا تم مامور ہو؟ یعنی کہ امیر تو میں ہی ہوں، تم بس ایک انسٹرکشنز ہیں جو کہ تم کچھ انسٹرکشنز لے کر آئے ہو. تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، میں تو مامور بن کر آیا ہوں، آپ امیر تو آپ ہی ہیں. تو پھر علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھی یہ اعلان کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد مختلف جگہ وہ اعلان ہوتا چلا گیا. تو کلیئر ہو گئی آپ کو دونوں انسٹرکشنز
ایک تو یہ کہ معاہدے کوئی نہیں ہوں گے، رینیو نہیں ہوں گے کسی سے. نمبر 2، کوئی مشرک اب حج نہیں کرے گا، کوئی عریاں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا. اور آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ کتنا زبردست، کتنا اہم یہ اعلان تھا. صدیوں سے مشرک جو ہیں وہ اسی طرح حج کر رہے تھے، لیکن وہ دن اور آج کا دن، آج تک کوئی مشرک وہاں حج کرنے نہیں جا سکا. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب آگے اس کیٹیگری کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے 4 مہینے سے زیادہ کا معاہدہ کیا ہوا تھا اور اس کو نبھا بھی رہے تھے. کلیئر؟ معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینڈڈ معاہدے کیے ہوئے تھے، یا بغیر ٹائم لمٹ کے بعض لوگوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، بعض قبیلوں سے، اور وہ مشرک قبیلے تھے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی. وہ اپنا عہد بہت اچھی طرح نبھا رہے تھے. اب ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے بارے میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی جو مدت طے ہو گئی ہے وہاں تک صلح کا معاہدہ پورا کرو. یہ تقوی کا تقاضا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ اور نئے معاہدے نہیں کیے جائیں گے اور 4 مہینے کی خالی مہلت دے دی جائے گی، جس کو مسلمان ہونا ہے مسلمان ہو، عرب چھوڑ کر جانا ہے عرب چھوڑ کے چلا جائے، اور جنگ کرنی ہے جنگ کی تیاری کر لے. لیکن بعض قبائل تھے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایز آف ناؤ 1 سال کا معاہدہ ان سے کیا ہوا، تو پھر وہ کب تک پورا ہوگا؟ 4 مہینے کے بعد جنگ کی جائے گی ان سے؟ نہیں، ان کو پورا سال دیا جائے گا. لیکن اب وہ کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوگا، معاہدہ رینیو نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی سے انڈیفینٹ معاہدے تھے تو پھر اس کو ڈیفینٹ کر دیا گیا کہ بھئی انڈیفینٹ معاہدہ اب کسی سے بھی نہیں ہے، بس اب 4 مہینے کی مدت ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب یہ حرام مہینے گزر جائیں. کون سے حرام مہینے؟ کون سے 4 مہینے؟ دیکھیے وہ حرمت والے 4 مہینوں کی بات نہیں ہے جو کہ رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم، یہ ان 4 مہینوں کی بات نہیں ہے. یہ کون سے 4 مہینے ہیں جن کا ذکر ہم نے یہاں پڑھا تھا؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرَ. اب تم یہاں گھوم پھر لو 4 مہینے. حرمت کیا ہے؟ کہ ابھی تمہاری جان اور تمہارے مال ہمارے مسلمانوں کے لیے فی الحال حرام ہیں. 4 مہینے کی مدت دی گئی ہے. 10 ذو الحج کو یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا، تو 10 ذو الحج سے لے کے 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے پورے بن رہے تھے. تو یہ 4 مہینے ہیں، اس میں امان ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد امان اٹھ جائے گی. اس کا مطلب ہوگا اب ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. تو فرمائے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ کن مشرکین کا ذکر ہے؟ جی، مشرکین عرب، پورے عرب کا ذکر ہے. عرب میں کسی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں تھی. یہ خاص معاملہ تھا عرب کے لیے اور یہ خاص زمانے کی بات ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر شرک چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر لیں تو بس ٹھیک ہے. اور نشانی کیا ہوگی اس کی کہ انہوں نے شرک چھوڑ دیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. ظاہری عمل میں اگر یہ 2 عبادات موجود ہیں تو جان کی امان پالیں گے، ورنہ نہیں. مشرکین عرب کے ساتھ یہ خاص معاملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
انہی کی زبان میں انہی میں سے رسول اٹھا کر ان تک اپنا پیغام پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 20-21 سال ان کو جگایا، خود اپنی زبان مبارک سے ان کو سمجھایا، بنفس نفیس ایک ایک کو سمجھایا، ہر شبے کا جواب دیا، ہر اعتراض کا جواب دیا، معجزے دکھائے. قرآن تو ہے ہی معجزہ، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. چاند کا مثال کے طور پہ شق ہو جانا، خود اپنی زبان مبارک سے ان کے درمیان آپ نے تبلیغ کی. مدینے میں عملی طور پہ اسلامی ریاست قائم کر کے آپ نے دکھائی. اس کی برکتوں کا مشاہدہ سارا عرب خود سر کی آنکھوں سے کر رہا تھا. اتنے اہتمام کے بعد جو پھر آپ کو جھٹلائے گا عربوں میں سے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ضروری تھا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا. کیا معاملہ ہوا تھا قوم ہود کے ساتھ یا قوم سمود کے ساتھ یا قوم لوط کے ساتھ جب انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ ہلاک کر دیے گئے تھے نا. رسول کی موجودگی میں جو ایمان نہیں لاتا تھا اس کے لیے ہلاک ہونا لازم تھا. یہ اللہ کا رول تھا، اصول تھا، قانون تھا. اٹ واز اے لا کہ رسول کی موجودگی میں جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا. تو ایگزیکٹلی وہی لا جو پچھلی امتوں پر اپلائی ہوا، جو اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت رہی، وہی معاملہ مشرکین عرب کے ساتھ ہونا تھا. ان کو ایکسیپشن کیوں دیا جاتا؟ ان کو خاص تو نہیں تھے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. اچھا جناب، اب کیا ہوا؟ 4 مہینے گزر گئے. اب کیا ہونا تھا 4 مہینے کے بعد؟ مشرکین کا قتل عام. جو مشرک ہوگا وہ جنگ کرنے کے لیے آ جائے. اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم تو جیت ہی نہیں سکو گے، اللہ تو رسوا کر کے چھوڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب 4 مہینے گزر گئے، امان ختم ہو گئی. اب کیا ہوا کہ 1 2 3 4 کچھ لوگ آتے ہیں، وہ مشرک ہیں. ٹھیک، امان ختم ہو گئی کہ نہیں؟ ان کا کہ ہم مشرک ہیں لیکن ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں. اور یہ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے غور ہی نہ کیا ہو. عرب اتنا بڑا ہے، کہیں رہتا ہو اور اس نے کبھی خاص توجہ ہی نہ دی ہو. لوگوں کا خیال ہوگا نا کہ بس ایک پاسنگ فینومنن ہے، کوئی نئی چیز نکلی ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اسلام. وہ تو اپنی موت مرنے کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو غالب ہونے کے لیے آیا. اب کہتے ہیں نا کہ اب جاگا کوئی شخص، اس نے کہا بھئی یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ تو میں تو اس کو بہت لائٹلی لے رہا تھا. اب وہ آتا ہے اور کہتے ہیں مجھے اسلام سمجھنا ہے. یہ ہے ان احد من المشرکین استجارک، کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے، وہ ہے مشرک. ابھی تک رول کیا تھا؟ قتل کر دینا تھا. لیکن ہر رول کے ایکسیپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہا گیا کہ نہیں پناہ دو اس کو. اب تک کہاں سو رہا تھا 20 سال سے؟ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی 15 سال کا جوان ہو، ممکن ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ٹریول کر رہا ہو، اب کہیں ٹریول کر آیا ہو، وٹ ایور XYZ ریزن. اب وہ آ گیا تو کیا کہا؟ فَأَجِرْهُ، تو تم اس کو پناہ دے دو، ایک طرح کا ایجوکیشنل ویزا اس کو دے دو. کب تک؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ایجوکیٹ کرو. ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ ایک دن میں سارا قرآن اونڈیل دیں گے اس کے اوپر؟ آبویسلی حلال حرام ساری چیزیں سمجھاؤ، بتاؤ، مہینوں لگ جائیں گے اس کے اندر. تعلیم دو اس کو، اچھی طرح اللہ کا کلام سن لے وہ. اب اتنے مہینے تم نے محنت کری اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب آج کیا ہے؟ ختم قرآن. اور ختم قرآن کے ساتھ ختم زندگی. تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اب بھی نہیں مانتے تو دیکھنا. نہیں، یہ دیکھیں ذرا، ثم ابلغوا مأمنہ، پھر تم اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اسلام کی کلیمنسی دیکھیں، یہ اسلام کا رحم دیکھیں. سورہ توبہ کو جو لوگ کوٹ کرتے ہیں اور وہ یہی حصہ کوٹ کرتے ہیں آیت نمبر 5 کا، وہ بھی آدھا حصہ،
یہاں تک کرتے ہیں نا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ کوٹ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اسلام تو خون کا پیاسا ہے, تو ان کو یہ نظر نہیں آتا. آتا ہے نظر, لیکن آخر مس کوٹ بھی تو کرنا ہے نا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی تو کوٹ کرنا ہے. اور فتنہ پھیلا نہیں سکتے جب تک قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ نہ کریں. پورے قرآن کو کانٹیکسٹ میں کریں گے تو کہاں فتنہ پھیلے گا, وہ تو فتنہ ختم ہو جائے گا. تو ہم مسلمان بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں لکھا تو ہے کہ ہر جگہ مشرکوں کو مارو, اور یہ بھی تم کو بتانا چاہیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کہا گیا کہ پھر بھی ان کو مہلت دے دو, ان کو قرآن سمجھا دو, سنا دو, پھر ان کو ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دو تاکہ سکون سے غور و فکر کر لیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا, تو پھر یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں تو تلوار لے کر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ فوراً مانو ورنہ قتل کرتے ہیں تم کو, اور اس میں غلطی بھی کوئی نہ ہوتی, اس لیے کہ آلریڈی وارننگ دی جا چکی تھی. 4 مہینے کی وہ وارننگ, اس کے بعد کم از کم 3-4 مہینے اور لگے ان کو قرآن سننے, سمجھنے میں, ڈائجسٹ کرنے میں. 8 مہینے گزرے کہ نہیں گزرے, تو اب تو قتل کر دینا بھی جائز تھا. لیکن نہیں, اب بھی مہلت دی ہے کہ امن کی جگہ پہنچا دو. لیٹ ہم تھنک, کوئی زبردستی نہیں کرنی. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپشن ہونے چاہیے, گھر جائے غور کرے, سمجھ آتا ہے اسلام قبول کر لے, عرب میں رہے, نہیں مانتا تو آرام سے سامان سمیٹے, اپنا بندوبست کرے, کاروبار وائنڈ اپ کرے, عرب چھوڑ دے. اور دنیا بہت وسیع پڑی ہوئی ہے, کہیں اور جا کے بس جائے, نو پرابلم. لیکن یہ عرب کی نیشنلٹی کا حقدار نہیں ہوگا. بات یہ ہے, دنیا میں ہر ملک کی جب نیشنلٹی دی جاتی ہے تو حلف اٹھایا جاتا ہے. حلف کیا اٹھایا جاتا ہے؟ حلف یہ اٹھایا جاتا ہے کہ تم اس ملک کے وفادار رہو گے, اس ملک کے قانون کے وفادار رہو گے. یہی قانون عرب کے لیے تھا کہ تم اللہ رسول, جو کہ عرب کا کانسٹیٹیوشن ہے, اللہ رسول کا بنایا ہوا قانون عرب کا کانسٹیٹیوشن ہے, تم اس کے فرما بردار وفادار ہوگے تو تم کو یہاں کی سٹیزن شپ ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. ہاں کنسیشن تھوڑا سا دے دیا کہ آؤ کانسٹیٹیوشن سمجھ لو ہمارا, ہم تم کو ایجوکیٹ کرنے کا بندوبست کر دیتے ہیں, اگر تم سمجھ لیتے ہو, ایکسیپٹ کر لیتے ہو, شہریت مل جائے گی, یو کین اسٹے. نہیں ملتی تو سوری, بس تمہارا ویزا ختم. ایجوکیشنل ویزا تھا تمہارا, وہ امریکہ میں کون کون سے ہوتے ہیں, پتہ نہیں J1 تو پتہ نہیں اللہ جانے ہوتے ہیں نا طرح طرح کے. اور جب وہ ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو نہیں رہنے دیتے وہاں پر, پھر ان کو کنٹری اپنی امریکہ کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو کوئی نہیں شور مچاتا ہے اس کے اوپر, سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ معاملہ تھا. تو یہ خاص طور پہ دیکھیں, پھر دوبارہ سے ہم اسی کو سم اپ کر لیتے ہیں. مشرکین عرب کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے پیغام پہنچایا تھا, ان کے لیے اسلام قبول کرنا چوائس نہیں تھی, لازم تھا. دے ہیڈ ٹو. ایگزیکٹلی وہی قاعدہ جو پچھلی امتوں کا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور باقی دنیا میں اسلام پھیلا, تو جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے یہ کہیں کسی کو آپشن نہیں دیا کہ اسلام قبول کرو یا تم کو ملک چھوڑنا پڑے گا یا ہم تم کو قتل کر دیں گے. نیور. ورنہ ہندوستان میں کوئی ہندو بچتا نہیں, بچ سکتا تھا نا. جہاں جہاں اس کے بعد یہ اسپیشل رول تھا خالی عربوں کے لیے. اٹ واز ٹائم باؤنڈ, اٹ واز ایریا باؤنڈ. اس خاص جگہ خاص وقت کے لیے تھا, بس وہ اپلائی ہو گیا, ختم. اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے اور باقی دنیا تک کے لیے کیا آپشن ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے. جہاں مسلمان گئے اور اللہ کے نام پہ جب مسلمانوں نے جہاد کیا, جس علاقے میں گئے انہوں نے آپشن دیے. آپشن کیا دیے؟ اسلام قبول کر لو, ہمارے بھائی ہو. اسلام قبول نہیں کرتے تو تم جزیہ دینا قبول کرو. جزیہ کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے, وہاں ڈیٹیل انشاءاللہ آ جائے گی. تو یعنی کہ تم ایک ٹیکس ہم کو دو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. جزیہ کیا تھا سمجھے, ایک طرح کی پروٹیکشن منی تھی. دیکھیں نان مسلم زکوٰۃ تو نہیں دیتے نا, مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں, تو نان مسلمس کیا دیتے تھے؟ جزیہ دیا کرتے تھے کہ تم جزیہ دو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے, تمہاری جان کی, تمہارے مال کی, تمہارے مذہب کی, تمہاری مذہبی عبادت گاہوں کی ہم حفاظت کریں گے. تھرڈ آپشن دیتے تھے کہ تم کو نہ اسلام قبول کرنا ہے اور نہ تم جزیہ دینا چاہتے ہو تو کیا کرو, آؤ جنگ کرو ہم سے. پھر تم جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ. پھر ہمیشہ کے لیے رول یہی رہا. کلیئر بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
تو اسی کا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بھی ذکر آئے گا.